میرے محترم ناظرین، میں آپ کو قرآن مجید میں سے بلکہ صحیح بخاری میں سے کچھ روایات دکھا دوں. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی. ملاحظہ کریں، یہاں پر حدیث نمبر 75 ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گلے لگایا ہے اور کہا ہے اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم دے دو. اچھا، عبداللہ ابن عباس آپ جانتے ہیں کہ اس کی جو علم ہے تفسیر میں صحابہ میں کافی وہ مشہور ہے کہ وہ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کو علم تفسیر بہت آتا ہے. یہ تنویر المخباس من تفسیر ابن عباس ہے. یہ ملاحظہ کریں، یہ 1992 میں چھپی ہے. یہ سورہ تحریم ہے. سورہ تحریم میں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ اللہ تعالیٰ نے کافر لوگوں کی شبیہ بتائی قرآن میں. کافر لوگوں کی شبیہ کون ہے؟ فرعون، نمرود ہے؟ نہیں. کافر لوگوں کی شبیہ کون ہے؟ یعنی کچھ کافر ہیں ان کی ایک شبیہ بھی ہے تاریخ میں. وہ کون ہے؟ امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. ان کی مثال ہے، ان کی مثل کس کو بولتے ہیں؟ مثل شبیہ کو، مثل شبیہ کو بولتے ہیں. ان کی مثال ہے، ان کے لیے اللہ نے ایک مثال بیان کافروں کے لیے. اچھا، زوجی نوح زوجی لوط. اچھا، اس سے مراد کون ہے بھائی؟ عبداللہ ابن عباس بتاؤ. عبداللہ ابن عباس وہی جو بخاری میں اس نے کہہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگا کہا کہ یہ اللہ اس کو قرآن کی تفسیر کا علم سکھا دو. کہتے ہیں خوف عائشہ و حفصہ لإیذائہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے عائشہ اور حفصہ کے متعلق بولا ہے لإیذائہما، کیونکہ عائشہ اور حفصہ دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کیا. اچھا، کس طرح؟ بامرأۃ نوح وامرأۃ لوط. ان کے لیے جو مثال دی ہے امرأۃ نوح امرأۃ لوط کی، زوجی نوح اور زوجی لوط کی. اور کہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا بامرأتین الکافرتین. ان کی مثال ہے دو کافر عورتیں. اچھا، اب آپ کی خدمت میں تفسیر ہے معانی القرآن ابو زکریا یحییٰ بن زیاد الفراء، متوفى سنہ 207، جزء ثالث، چاپ عالم الکتب. یہاں پہ ملاحظہ کریں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. یہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید پہ ایمان واجب ہے. قرآن مجید کے ہر آیت کی تصدیق واجب ہے، ایمان ہے. ایک آیت کا انکار کریں، شک کا اظہار کریں، تصدیق نہ کریں، انسان کافر ہو جاتا ہے. اچھا، اس مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، یہ کون ہے؟ یہ شیعہ کتابیں نہیں، آپ لوگوں کی کتابیں. اور قرآن مجید سے کہ مفسرین ہیں هذا مثلا اريد به عائشہ وحفصہ فضرب لهما المثل. یہ جو مثال اللہ نے دی ہے امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کی، یہ کون ہے؟ اس سے مراد یہ مثال، اس مثال سے، اس شبیہ سے مراد عائشہ اور حفصہ ہیں. ان کے لیے مثال دی گئی ہے. ہائے ہائے ہائے، شیخ صاحب پس گئے. الوسیط فی تفسیر القرآن المجید، تالیف ابو الحسن علی ابن احمد الواحدی النیسابوری، جزء رابع، چاپ دار الکتب العلمیہ، سنہ 1994 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 322، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ نے شبیہ بتایا، کافر لوگوں کی شبیہ. مثال کون ہے؟ نوح کی زوجہ اور لوط کی زوجہ. اچھا، فرماتے ہیں خوف عائشہ وحفصہ اللہ تعالی وفی تظاہرہما علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ اور حفصہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کی ہے، اس بنا پر اللہ نے ان تخویف کیا. وضرب لهما امرأۃ نوح وامرأۃ لوط مثلا. اللہ نے ان کی مثال بتا دی، شبیہ بتا دی، مثل دی ان کے لیے. کس کی؟ امرأۃ نوح امرأۃ لوط. ہائے ہائے ہائے. اب تو قرآن کی تصدیق کریں گے شیخ صاحب یا نہیں کریں گے؟ علامہ محمد یاسین صاحب، یا قرآن کی آیات کا انکار کریں گے؟ فتح القدیر، تالیف محمد ابن علی ابن محمد الشوکانی، جزء خامس، صفحہ نمبر 339، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اچھا، اس آیت کی شرح میں وہ فرماتے ہیں، تفسیر میں فرماتے ہیں وقال یحییٰ بن سلام، یحییٰ بن سلام نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا يحذر به عائشہ وحفصہ من المخالفہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حین تظاہرتا علیہ. عائشہ اور حفصہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کی ہے، تظاہر کی ہے، دشمنی کی، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دشمنی کی. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو تحذیر کیا، باخبر کیا کہ بھئی خبردار. وما احسن من قال، اور جس شخص نے یہ بولا کتنا پیارا بولا ہے، فإن ذکر امرأتین النبیین بعد قصتهما ومظاہرتهما على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ يرشد اشد اتم ارشاد ويلوح ابلغ التلویح ان المراد تخویفهما. کہتے ہیں کہ عائشہ اور حفصہ ہی کی کہانی ہے سورہ تحریم میں، ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبكما وغیرہ وغیرہ، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. یہ عائشہ اور حفصہ کی کہانی، جس نے بولا ہے کہ ان کی کہانی بیان کرنے کے بعد اللہ نے ان کی مثال دی، ان کی شبیہ بیان کی قرآن میں، اور ان کو بتا دیا کہ بھئی تمہاری مثال کس کی مثال ہے. محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ میں نے کوئی شیعہ حدیث نہیں کوٹ کی، کوئی شیعہ کتاب نہیں کوٹ کیا. میں نے ان کے سامنے قرآن مجید کے آیات اور ان کے اپنے بڑے بڑے علماء مفسرین، جن میں ابن عباس جیسا عظیم القدر اور عظیم الشان مفسر صحابی شامل ہے، وہ میں نے دکھا دیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن مجید میں کہہ دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مشہور معروف بیویاں جناب حفصہ اور جناب عائشہ کی مثال کس کی مثال ہے؟
زوجہ لوط اور زوجہ نوح. اب اس کے سامنے یہ کیا فلسفہ باندھیں گے؟ اس کا جواب ہی نہیں دیا جی. اس آیے قرآن کے انہوں نے بالکل جواب ہی نہیں دیا. شیخ صاحب آپ کب قرآن کی تصدیق کریں گے؟ آخر قرآن کا کیا جرم ہے کہ کسی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض آیات پہ آپ کا ایمان ہے، دوسری آیات پہ آپ کفر برستے ہیں ان سے. آپ کیوں سب آیات پہ ایمان نہیں لاتے؟ جب قرآن نے کہہ دیا فلانے شخص کی مثال ایک کافر کی مثال ہے تو آپ کہہ دینا کہ اس کی مثال تصدیق کرو، بولے اس کی مثال کافر کی مثال ہے، ختم ہے. جب قرآن نے کہہ دیا تو مناظرہ ہی ختم ہے، گفتگو ہی ختم. جب قرآن نے کہہ دیا، آپ کی کتابوں سے دکھا دیا، مزید کیا گفتگو کرنا؟ جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف